بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المؤمنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے قبل جب حضرت عثمان نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور معاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو معاصرین کے نرغے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر کی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا ہیں؟ کہتے ہیں تاریخ حقائق کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی ہے دروازے پر اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیو، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابوبکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئی تھیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بار گراں وہ اپنے کانوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین غلبہ زور پکڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ بلا لیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ کیوں بلایا؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر نے شہادت سے کچھ لمحات قبل سے سیدنا عثمان غنی کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا اور اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئیں جس سے صحابہ کرام علیہم اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا،
تو مولا علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان کے گھر کے دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی سے بغض و عناد اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے تھے۔ محترم ساتھیو، حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یک کے بعد دیگر دو صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب رشتے کی تلاش تھی۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھتے تھے کہ پیغمبری کی دامادی کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہذا حضرات شیخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو اب واضح بات ہے شادی کے لیے خراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ مہر تک ادا کرنے پر قادر نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ذرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی ذرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان نے اپنے ہمزل حضرت علی سے 400 درہم میں وہ ذرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیۃً دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم ہدیۃً کیوں نہ دے دیے؟ پہلے ذرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے ذرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ بعد میں احتساناً ذرہ بھی ہدیہ کر دی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے ذرہ بھی مجھے ہدیہ میں دے دی۔ میں مال اور ذرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان نے جو کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو ایک اونٹنی بطور سواری کے لیے ہدیہ دی۔ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ آپ نے عرض کی، یہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقع پر اپنے حمزہ بھائی کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کرتے پرندوں سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی۔ آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میں حرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر انس و محبت تھی۔ جرنیل اسلام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3000 درہم بھجوائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3000 درہم بھیجے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوئے اور فرمایا، علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا اور ساتھ ہی حضرت علی سے معذرت بھی کی۔ بعض سبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم ظلف ہونے کے ناطے
زیادہ حصے دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت علی کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان و اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں تھا، بلکہ اس اونچی نسبت کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد و سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کی چشمدید گواہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن شہادت کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھوزاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔